بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اس کتاب کا نام ہے اصلاحی مجالس۔ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی مد ظلہ العالی کی یہ مجالس ہے، اصلاحی مجالس، کئی جلدوں میں ہے، 7 جلدوں میں ہمارے پاس ہے یہاں۔ اس میں سے یہ پہلی جلد ہے، اس میں کئی اصلاحی مجالس ہے۔ 5ویں مجلس بد نظری اور اس کا علاج، جسے کل غصے کے بارے میں باتیں بیان کی تھی، اس لیے کہ یہ مرض اور یہ بیماری بہت عام ہے اور اس کا نقصان بہت شدید ہے۔ تو آج سوچا کہ یہ بد نظری کی بیماری بھی عام ہے اور اس کا نقصان بھی بہت بھاری ہے، تو اس لیے اس کے متعلق یہ حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی مد ظلہ العالی کی باتیں آپ کو سناؤ۔ اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے خط میں اپنا حال لکھا ہے۔ بد نظری کی بیماری اس کو تھی، اس کا حال لکھا ہے، اس کا جواب حضرت نے دیا ہے کہ بد نظری سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس مختصر سے حال کو 1.5 سطر میں لکھا ہے، اس کی تفصیل پھر حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی نے کی ہے۔ پھر جواب حضرت کا آگے آئے گا تو اس جواب کی بھی تشریح کریں گے۔ اصل باتیں تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی، صرف اس کی تشریح جو ہے وہ حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی مد ظلہ العالی کر رہے ہیں۔ ان کے والد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور ان کے پہلے شیخ جو تھے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد میں حضرت ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ جلال آبادی، ان کو انہوں نے اپنا شیخ بنایا تھا، اور وہاں سے پاکستان سے اپنے اصلاحی خطوط ان کے آتے رہتے تھے۔ حضرت ہم کو بتاتے تھے یہ دونوں بھائیوں کے خط آئے ہیں اصلاحی، مولانا رفیع صاحب اور مولانا تقی صاحب۔ حالانکہ اتنی لمبی مدت تک انہوں نے اپنی اصلاح حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے کی تھی، کروائی تھی، تب بھی اپنی اصلاح کی تکمیل کے لیے انہوں نے محسوس کیا کہ اب کوئی دوسرے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سے اصلاحی تعلق قائم کرے۔ خیر، تو ان کی باتیں جو ہے کچھ تو ایسی ہے کہ جو اندر دیکھ کر میں سناؤں گا، اور کچھ ایسی ہے جو زبانی آپ کو بتاؤں گا، خلاصہ آسان الفاظ میں کر کے۔ حضرت کے الفاظ ہی میں اگر سناؤں گا تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو، تو ان مشکل باتوں کو ذرا آسان الفاظ میں، اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ جس صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر رکھا تھا، تو وہ اپنا حال اس طرح ان الفاظ میں انہوں نے لکھا ہے کہ شہوانی خیالات کا ہر وقت دل پر استیلا رہتا ہے۔ شہوانی خیالات، شہوت والے خیالات دل پر بہت زیادہ جب آتے رہتے ہیں، غالب رہتے ہیں، ان کا غلبہ رہتا ہے۔ نامحرموں کو، یعنی نامحرم عورتوں کو بری نظر سے دیکھنے میں ذرا بھی باک نہیں، یعنی ڈر نہیں اللہ کا۔ بری نظر سے لذت لینے کی نظر سے لذت لینے کے لیے ان کو میں دیکھتا رہتا ہوں۔ اب اسی کو ہم بد نظری کی بیماری کہتے ہیں۔ حضرت مولانا تقی صاحب نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی شخص
کسی سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حالت بتاوے اپنے شیخ کو، زبانی یا لکھ کر کے بتاوے، تبھی اس کی بیماری کا علاج ہوگا۔ اگر وہ نہیں بتائے گا تو شیخ کو کیا پتا اس میں کیا بیماری ہے؟ شیخ کوئی عالم الغیب تو ہوتا نہیں، لہذا ہر ایک اصلاحی تعلق رکھنے والے کو بیعت ہو جانے کے بعد اصلاحی تعلق رکھنا ضروری ہے، اور اصلاحی تعلق جب ضروری ہے تو اس کے لیے اپنے حالات بتانا ضروری ہے۔ اسی کو اطلاع کہتے ہیں، اطلاع احوال، اپنے دل کی حالتیں اچھی یا بری جو ہے وہ اپنے شیخ کو بتانا، زبانی طور پر ہو، تنہائی اگر کوئی ایسی بات ہے سب کے سامنے کہنا مناسب نہیں، تنہائی میں کہے۔ خیر، اب اپنا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے، اتنی بری عادت ہے، شرم آتی ہے، تو کسی کا ایسا حال ہو تو اس کو کس طرح سے اس کا علاج کرنا چاہیے، اس طرح سے بھی آدمی بات پیش کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اپنا جو ہے چاہے وہ شرم والی بات ہو، اپنا وہ حال شرم والا ہو، جیسے یہ شرم والا حال ہے کہ شہوانی خیالات کا ہر وقت دل کے اوپر غلبہ رہتا ہے، یہ شرم کی بات ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے شرم کو بالائے طاق رکھ کر کے، شرم کو ایک طرف رکھ کر کے اپنا حال لکھا۔ اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے، بیماری جسمانی ہوتی ہے اور سطر کھولنا پڑتا ہے تو کھول کر کے بتانا پڑتا ہے، اس کے بغیر ڈاکٹر کو پتہ کیسے چلے گا؟ ورنہ جو ہے وہ زبانی ضروری بات پر وہ علاج کرے گا تو کافی نہیں ہوگا۔ بہرحال شریعت نے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ بیماری کا علاج کرنے کے لیے اگر سطر کھولنے کی ضرورت پڑے تو جتنا کھولنے کی ضرورت ہے اتنا کھول کر کے بتا دے، زیادہ نہ کھولے۔ اور اس طرح سے جو ہے جب اجازت شریعت نے دی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اسی طرح روحانی جو بیماریاں ہوتی ہے شرم والی، اس کو بھی کہنا اپنے مصلح کے سامنے ضروری ہے۔ اب اس پر کسی کو یہ اشکال ہو کہ عالم کو ہی اشکال ہو سکتا ہے کہ حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے کہ اپنا عیب، اپنا گناہ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے توبہ کر لینی چاہیے، ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں یہ آیا ہے تو یہ ظاہر کرنا اپنے گناہ کو، اپنے عیب کو، تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ اس کا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اس کو حضرت مولانا تقی صاحب نقل کرتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اپنے گناہ کو ظاہر کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا حدیث میں جو آیا ہے، یہ حکم اپنے مربی اور مصلح کے علاوہ دوسروں کے لیے ہے۔ اپنا جو مصلح اور مربی ہے تب اس کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ یہ حدیث کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہے کہ اس حدیث میں جو بات ہے وہ کس کے حق میں ہے۔ یہ علماء کا کام ہے، محدثین کا کام ہے۔ ہر ایک آدمی، عامی آدمی حدیث کا ترجمہ پڑھ کر کے سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کو عام ہی سمجھے گا اس حکم کو، حالانکہ وہ حکم خاص ہوگا۔ فرماتے ہیں البتہ وہ شخص جس کی تربیت میں ہے اس کے سامنے اپنے گناہ کو ظاہر کرے گا تو وہ اس حدیث کی ممانعت کے تحت میں داخل نہیں ہوگا، اس حدیث کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور اس کی نظیر یہ پیش کی ہے، جیسے ستر عورت فرض ہے، دوسروں کے عام لوگوں کے سامنے اپنا ستر کھولنا گناہ ہے، لیکن اپنے ڈاکٹر کے سامنے یا حکیم کے سامنے وہاں بیماری کی وہ جو جگہ ہے ستر کی جگہ میں ہے تو اس کو کھول سکتا ہے۔ یہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے تو اس کو نظیر میں پیش کیا ہے۔ اب اصل جواب سنیے
کہ یہ بد نظری کی بیماری جس کو بھی ہو تو وہ کس طرح سے اس سے بچے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ حضرت کے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ متن کی طرح ہے. آپ لوگ میں بہت سے علماء ہیں وہ اس سے کچھ نہ کچھ سمجھیں گے اور پھر اس کی شرح آئے گی تو اس سے ان کو اور زیادہ لطف محسوس ہوگا. اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں. عوام نہیں سمجھیں گے لیکن وہ صبر کریں, اس کی تشریح جب آئے گی تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ جواب میں جو لطف ہے وہ علماء کا حصہ ہے, ان کے لیے پڑھتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں یہ لکھا, یہ شر ایسا ہے, یعنی یہ بد نظری کا شر برائی ایسا ہے, یہ شر ایسا ہے کہ اپنے اثر سے تمام طاعات کے انوار کو تاریک کر دیتا ہے. آدمی جتنی نیکیاں کرتا ہے ان نیکیوں کو کا نور جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, جس نور سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے, غلط اور صحیح میں تمیز کر سکتا ہے, اس نور کو ختم کر دیتا ہے. اس کا اثر بد نظری کا اثر یہ ہوتا ہے. تو کتنی بھاری بیماری ہوئی. بیماری کے اثرات اور اس کے نقصانات کو پہلے سمجھانا ضروری ہے, تب آدمی کو اس کے علاج کی فکر اور اس کے علاج پر عمل کرنا آسان ہوگا, اس کے بغیر نہیں. اس لیے پہلے حضرت نے اس کا نقصان سمجھایا اور پھر فرمایا کہ اس لیے اس کا علاج اہتمام سے کرنا چاہیے, اہتمام سے کرنا چاہیے. جب اتنا بھاری اس کا نقصان ہے تو اس کا علاج بہت اہتمام سے کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے, اب آگے جواب کو کھولتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ مادہ یعنی بد نظری کا مادہ اندر جو ہوتا ہے وہ شہوت یعنی نفسانی خیالات, برے خیالات, یہ مادہ جو ہے خلقی ہے. خلقی یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیدا کیا ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو وہ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس وہ شر نہیں, یہ مادہ جو ہے وہ شر اور برا نہیں ہے. اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, اس کے پیچھے بہت مصلحت ہے. اگر یہ مادہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ پیدا ہی نہ کرتے تو یہ دنیا میں جو بچے جننے کا سلسلہ جو ہے وہ رہتا, توالد کا سلسلہ رہتا. ارے شہوتی نہ ہوتی تو نامرد ہوتے, سارے کے سارے نامرد ہوتے, تو کیا پھر وہ بیوی, اس کے لیے بیوی اور وہ جو ہے کپڑا اور دیوار دونوں برابر ہوتے. تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت ہے اس کو پیدا کرنے میں, اس لیے یہ اس مادے کو برا نہیں کہہ سکتے. فرماتے بلکہ اس مادے میں بہت سی مصلحتیں ہیں, اور مصلحت ابھی میں نے بتائی. البتہ اس مادے کے تقاضے پر عمل کرنا برا ہے. یہ مادہ شہوت کا اندر جو رہتا ہے اس کا تقاضا اگر غلط ہے, یعنی پرائی عورت کو دیکھنے کا تقاضا ہے, تو یہ غلط تقاضا ہے, ناجائز تقاضا ہے. تو اس تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے. اور یہ اس کے ناجائز تقاضے پر عمل کرنا انسان کا اختیاری فعل ہے. یہ اپنے اختیار سے بری نظر ڈالتا ہے پرائی عورت کے اوپر. تو یہ جب یہ کرنا اس کے اختیار میں ہے تو چھوڑنا بھی اس کے اختیار میں ہوا. نظر نہ ڈالے, تقاضا اندر ہے لیکن اس تقاضے کے خلاف عمل کرے, یہ بھی اس کے اختیار میں ہوا. دیکھو اختیاری چیز اور غیر اختیاری چیز, اس کے اوپر سارا دار و مدار ہے. سلوک میں آدمی صحیح چلے اس کے لیے یہ باتیں ضروری ہے کہ آدمی سمجھے کہ یہ چیز اپنے اختیار میں ہے یا نہیں ہے. تو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میں اپنے اختیار سے نظر ڈال رہا ہوں تو اپنے اختیار سے نظر کو روک بھی سکتا ہوں, بچا بھی سکتا ہوں. اور وہ جو ہے اس کے تقاضے پر عمل کرنا اختیاری ہے, اور اختیاری کی ضد بھی اختیاری ہے, یعنی نہ کرنا, نظر نہ ڈالنا اختیاری ہے.
بس فعل سے رکنا اختیاری ٹھہرا، اس میں کوئی معذوری نہیں، اس میں انسان معذور نہیں ہے۔ نظر کو بچانا، بری بد نظری سے اپنے آپ کو روکنا، یہ آدمی کے یہ جب اختیار میں ہے تو اس میں وہ اپنے اختیار سے بچ سکتا ہے۔ اگر کہتا ہے کہ میں تو بچ ہی نہیں سکتا ہوں، تو اس نے اپنی عادت ایسی بنا ڈالی ہے کہ اس کی بنا پر اس سے بچنا اس کے لیے مشکل معلوم ہو رہا ہے۔ کسی بھی چیز کی عادت ہو جاتی ہے بار بار ایک کام کو کرنے سے، تو اس کو چھوڑنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آدمی چھوڑ تو سکتا ہے، چھوڑنے کا اختیار اس کا ختم نہیں ہوتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، لیکن تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اس میں، کیونکہ عادت پڑ گئی ہے۔ تو عادت پڑنے کی وجہ سے اس کو چھوڑنے میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی کے نام مجاہدہ ہے۔ نفس کی خلاف مخالفت کرنا، نفس کے تقاضے کو دبانا، کچلنا، اس میں کچھ تکلیف بھی ہو تو تکلیف کو برداشت کرنا، چاہے بہت زیادہ عادت پڑ گئی ہوگی تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اس کو چھوڑنے میں، تو زیادہ تکلیف بھی اپنے اختیاری عادت کی بنا پر اس نے بنا دی ہے، اس لیے اب چھوڑ دیں اور تکلیف برداشت کریں اور ہمت سے کام لے، پکا ارادہ کر لے، کچھ بھی ہو جائے مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے، مجھے وہاں جانا ہی نہیں ہے، مجھے وہ بڑے موبائل کو ہاتھ میں لینا ہی نہیں ہے، میرا نفس کہتا ہے لیکن مجھے اپنے نفس کے کہنے پر عمل کرنا ہی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے میں میری آنکھ کی زنا کاری میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ حدیث شریف میں ہے العینان تزنیان، یہ دونوں آنکھیں زنا کرتی ہے، وہ زنا ہوا النظر، اور ان آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ بد نظری کرنا، پرائی عورت کو چاہے موبائل میں دیکھے چاہے کوئی فوٹو لگا ہوا ہے عورت کا، اس کو اپنے اختیار سے دیکھتا ہے، چاہے کوئی پرائی عورت جا رہی ہے اس کو دیکھ رہا ہے، تو یہ آنکھوں کا زنا حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، آنکھوں کا زنا۔ اور دوسری حدیث میں لعنت اور فٹکار اللہ کی ہے بد نظری کرنے والے پر، یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فٹکار ڈالی ہے بد نظری کرنے والے پر۔ یہ حدیث دو میں نے آپ کو سنائی، ان حدیثوں کی کو بار بار آدمی یاد کرے گا، حدیث میں اس کو زنا کہا ہے آنکھوں کا، اور حدیث میں اس پر لعنت آئی ہے، اتنی بھاری فٹکار کی بد دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے ہیں، تو اب آدمی کو ہمت آ جائے گی اس تکلیف کو برداشت کرنے کی، اس کو چھوڑنے میں تکلیف زیادہ ہے تو اس زیادہ تکلیف کو بھی برداشت کر دے گا، چاہے اتنی بڑی تکلیف اس کو، بری عادت جب کسی بھی چیز کی ہو جاتی ہے، بری عادت کسی چیز کی لت پڑ جاتی ہے، لت جیسے بازو کو تمباکو کی لت پڑ جاتی ہے، بازو کو پان کی یا بیڑی کی یا سگریٹ کی لت پڑ جاتی ہے، بہت جو ہے عادت پرانی ہو جاتی ہے، تو اس کو چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آدمی پکا ہو ارادے کا اور طے کر لے کہ یہ چیز تو نقصان دینے والی ہے، میرا منہ بدبودار رہتا ہے، ایسی میں کیوں ایسی چیز استعمال کروں، اس میں اس کے پیچھے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں اور میرا منہ بھی بدبو، اور حدیث شریف میں ہے نظفوا افواہکم للقرآن، قرآن پڑھنے کے لیے اپنے منہ کو صاف ستھرا رکھو، اسی لیے مسواک کرنے کا حکم ہے، منہ کو صاف ستھرا رکھو۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب ہمارے دادا پیر ہوئے، ہمارے شیخ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب کے پیر جو تھے حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، جن کی باتیں کل سنائی تھی آپ کو، کل غصے کا بیان انہی کی باتوں میں سے سنایا تھا، تو بہت بڑے محقق جو ہے شیخ تھے، تو وہ منہ کو صاف، تہجد میں منہ کو صاف کتنا کرتے تھے، مسواک اتنا زیادہ کرتے تھے، اسی منہ سے مجھے اپنے رب
سے باتیں کرنی ہے، اسی منہ سے مجھے اپنے رب کا کلام پڑھنا ہے۔ 15 منٹ لگتے تھے ان کو وضو کرنے میں، یہ ہمارے شیخ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب نے سنا ہے، 15 منٹ لگتے تھے ان کو، اور ہم کو 3 منٹ کافی ہے۔ 3 منٹ پہلے جائیں گے مسجد میں تو وضو ہو جائے گا، کیا ضرورت ہے اس سے پہلے جانے کی؟ آج ہمارا نفس، ہم نفس تک نے ہم کو اوپر پٹی پڑھائی، ابھی تو بہت 10 منٹ باقی ہے، اتنا جلدی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نفس نے ہم کو ایک پٹی پڑھا دی، شیطان نے پٹی پڑھا دی، ہم اس کی پٹی میں آ گئے۔ ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کے گھر میں جتنا جلدی جائیں گے اللہ سے قرب زیادہ ملے گا، پہلی سب کا ثواب بہت زیادہ ہے وہ ملے گا۔ بیٹھے بھی رہیں گے تو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا نماز کے انتظار میں۔ یہ سب فائدے سوچنے چاہیے، یہ صحیح سوچ ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح سوچ ہے یہ، اور وہ غلط سوچ ہے کہ ابھی تو اتنی منٹ باقی ہے، ابھی جو ہے 10 منٹ ہے، 5 منٹ اور سو لگے، یہ کیا ہے؟ خیر، درمیان میں دوسری باتیں آ جاتی ہیں، اور یہ تشریح بھی میں خود ہی کر لیتا ہوں تاکہ زیادہ لمبی باتیں آگے آپ کو نہ سناؤں تو اب کام نکل جاوے۔ تو حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ بس ہمت کیجئے، کس کے لیے؟ اپنے بد نظری سے بچنے کے لیے ہمت کیجئے، یعنی پکا ارادہ کیجئے، یہی اس کا جواب ہے۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی اس کا جواب ہے، حسر ہے، اس کا جواب یہی ہے کہ ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ چند تکلف ہوگا، یعنی شروع میں چند دنوں تک تو آپ کو بد نظری سے بچنے میں تکلیف ہوگی، پھر عادت ہو جائے گی۔ ہمیشہ یہ تکلیف نہیں رہے گی، پھر تو عادت ہو جائے گی اس کو چھوڑنے کی، تو پھر تکلیف نہیں رہے گی، کوئی تکلف نہیں رہے گا۔ پھر عادت ہو جانے کے بعد تو بد نظری سے بچنے میں لذت آئے گی، پھر لذت اور فرحت ہوگی۔ یہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ پورے ہوئے، جب انفاس عیسیٰ کے حوالے سے یہ ملفوظ نقل کیا حضرت مولانا تقی صاحب نے۔ انفاس عیسیٰ میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جو اصلاح کے سلسلے کے ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ خیر، تو اب اس کی تشریح جب میں نے خود کر دی ہے تو اب آگے زیادہ عبارت میں یہاں سے نہیں پڑھوں گا۔ آگے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہم کو تو طاعت کا نور ہم کو ملا یا گیا، ختم ہوا، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ بد نظری کرتے رہتے ہیں اور ہمارے اندر طاعت کا نور جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کا احساس ہم کو نہیں ہوتا ہے، ہمارا ذوق ہی خراب ہو گیا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں، ان سے کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے تو ان کو اتنا ان کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، اتنا بھاری ان کو گناہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہم سے، اللہ کی توبہ کیے بغیر ان کو چین نہیں آتا ہے۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے دارالعلوم دیوبند میں، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ کسی نے ان کی دعوت کی دیوبند میں، دعوت میں چلے گئے، مسلمان بھائی کی دعوت ہو تو قبول کرنا چاہیے، اور وہاں کھانا کھا لیا۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ جن کے یہاں دعوت ہے ان کی آمدنی حرام ہے، یہ معلوم نہیں تھا، کھا لیا۔ بس ایک مسلمان نے دعوت دی، چلے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ ان کی آمدنی، ان کی آوک کچھ مشکوک ہے، شک والی ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اس دعوت کا یہ اثر تھا، اس دعوت کو کھانے کا میرے اوپر یہ اثر ہوا کہ کافی عرصے تک، کافی زمانے تک اس کھانے کی ظلمت دل میں محسوس ہوتی رہی، اس کھانے کی وجہ سے دل میں اندھیرا محسوس ہوتا رہا۔ ہم کو اندھیرا محسوس ہوتا ہے، گناہ کرتے ہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے، وہ اس طرح کے دل میں کافی عرصے تک
فاسد خیالات آتے رہے، غلط غلط خیالات دل میں آتے رہے، یہ اندھیرا ہونے کی علامت ہے. دل میں اندھیرا ہو گیا، اس کی نشانی ہے. برے برے خیالات آنے لگے. آج ہم کو برے خیالات آتے ہیں، ہم اس کو ظلمت یا اندھیرا نہیں سمجھتے ہیں. ہماری طاعت کا نور سلب ہو گیا، ہماری طاعت کا نور ختم ہو گیا، یہ ہم نہیں سمجھتے ہیں. وہ ذوق ہی نہیں ہے، ہماری سمجھ ہی صحیح نہیں ہے. اور ناجائز کاموں کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا رہا. ناجائز کاموں کی طرف طبیعت مائل ہوتی رہی. یہ اثر ہوا اس شک والے کھانے کا، شک والا کھانا جو کھایا ہے اس کا اثر ہوا. بہرحال جن اللہ والوں کے دل صاف ہوتے ہیں، ان کے دل پر ذرا سا دھبا بھی لگ جاوے تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ قیامت آ گئی. اتنا بھاری ان کو معلوم ہوتا ہے کا اثر. بدل سالک ہزارہ گمبد گز باغ دل خلال گمبد. اگر دل میں ایک خلال کے برابر بھی کچھ کمی آتی ہے تو ان کو ہزاروں غم ہو جاتے ہیں. ایک نہیں، ہزاروں غم. کس کو؟ سالک کو، جو اللہ کی طرف واقعے میں چلنے کی نیت سے آیا ہے، اللہ کو پانے کی نیت سے آیا ہے، اس کو سالک کہتے ہیں. چونکہ ہم لوگوں کے مزاج خراب ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں طاعت کا نور اور لذت کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. نماز پڑھی لیکن کیا مزہ آیا کچھ پتہ ہی نہیں، دعا مانگی کچھ مزہ آیا نہیں آیا کچھ پتہ ہی نہیں، اور نہیں اس کے سلب ہونے کا ادراک ہوتا ہے. یہ نور سلب اور لذت ختم ہو گئی، اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، مزاج خراب ہونے کی وجہ سے. اب جب بد نظری سے اتنا بھاری نقصان ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. اس بیماری کا علاج ہمت ہے. ہمت پکا ارادہ کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس بیماری کے علاج کے لیے کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ وہ نسخہ گول کر پلا دیا جاوے اور یہ بیماری ختم ہو جاوے، یا اور اس کے دل میں کوئی اس گناہ کا تقاضا نہ رہے، یا اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بھی نہیں ہے. بعض لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں اس گناہ سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ ہے. تو حضرت فرماتے صاف طور پر کہ یہ بد نظری کی جو بیماری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بھی نہیں ہے جو پڑھ کر پھونک دیا جاوے اور پھر شہوت کا کوئی تقاضا دل میں پیدا نہ ہو. ایسا نہیں ہوگا. ہمت سے کام لینا ہی اس کا علاج ہے. ہی حسرت کے ساتھ فرمایا تھا حضرت نے، یہ ایسے ہی نہیں فرمایا ہی کا لفظ. یہ اللہ والوں کی باتیں جچی تلی ہوتی ہے. ہی کا لفظ ہمارے ہاتھ ایسے ہی بول دیتے ہیں بغیر سمجھے، کبھی بولنے کا موقع نہیں ہوتا ہے پھر بھی ہی کا لفظ بول دیتے ہیں. اور یہاں تو جہاں موقع ہوتا ہے وہی ہی کا لفظ بولتے ہیں. اس کا علاج یہی ہے، یعنی ہمت کو استعمال میں لانا، پکا ارادہ کر کے نہ دیکھنا چاہے کتنی ہی تکلیف اس میں ہو. بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام چھوڑا تو جان پر بن جائے گی، میری جان نکل جائے گی، اس لیے میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا. یعنی یہ کام عقلی اعتبار سے تو بے شک اختیاری ہے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ اپنے اختیار میں ہے، لیکن عملی زندگی میں آ کر دیکھو تو یہ معاملہ غیر اختیاری معلوم ہوتا ہے، ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں. ایسی پکی عادت ہو گئی ہے بد نظری کی کہ اس کو بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس کو چھوڑنا. اس لیے اس کام کو چھوڑنے سے مجھ پر قیامت آ جاتی ہے، پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، ایسا آدمی سمجھتا ہے. لہٰذا یہ کیسے کہہ دیا جائے کہ یہ کام اختیاری ہے؟ تم اس کو اختیاری کیسے کہتے ہو؟ میرے لیے تو غیر اختیاری ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی عادت کسی کو پکی ہو جاتی ہے، کسی کو کچی ہوتی ہے. کچی عادت ہوتی ہے تو اس کو چھوڑنے میں تکلیف کم ہوتی ہے، اور عادت پکی ہوتی ہے تو اس کو چھوڑنے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں چھوڑ ہی نہیں سکتا ہوں، ایسا سمجھتا ہے.
تو اس کا عادت کو پکا بنانے اور کچا ہونے پر اس کا دار و مدار ہے. تو یہ اضافی چیزیں ہوئی. یہ تکلیف کیسے ہوئی؟ اضافی ہوئی. یعنی ہر ایک کو اتنی زیادہ تکلیف ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ جس نے اپنی بری عادت بد نظری کی ابھی شروع کی ہے تو اس کے لیے چھوڑنا آسان ہے، اور جس نے بہت زمانے سے اس کی بری عادت پڑی ہوئی ہے تو یہ عادت کو چھوڑنے میں اس کو بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی. لیکن اپنے اختیار سے اس کو چھوڑ سکتا ہے، وہ بات اپنی جگہ پر باقی ہے. اس لیے کہ یہ اصولی چیز پہلے بتا دی کہ جب نظر ڈالنا اختیاری ہے تو نظر کو بچانا بھی اختیاری ہے، اس کی ضد بھی اختیاری ہے. یہ اصولی بات ہے، پکی بات ہے. اس لیے غیر اختیاری اس کو نہیں کہہ سکتے. اپنے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف ہی نہیں کیا ہے غیر اختیاری کاموں کا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو مکلف نہیں کرتے ہیں مگر اس کی طاقت کے بقدر. اس کی طاقت بچنے کی ہے تو ہی اللہ تعالیٰ اس کو مکلف کرتے ہیں. اب یہ عادت ہو جائے، پکی عادت ہونے کی وجہ سے اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، میرے لیے بہت مشکل ہے. بے شک تو نے ہی اس کو مشکل بنا دیا ہے. یہ مشکل کس نے بنایا ہے؟ یہ پوری عادت پکی کس نے کی ہے؟ تو نے پکی عادت کر کے اس کو مشکل بنایا ہے. اب تو ہی اس جو ہے چھوڑنے کے لیے کچھ تکلیف اٹھائے گا تو یہ اختیاری ہے، اس لیے عادت تیری دوسری ہو جائے گی. عادت بدل سکتی ہے، آہستہ آہستہ بدلے گی، بدل جائے گی تو پھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس کو چھوڑنے میں پھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. پھر تو اس کے بعد اس کو چھوڑنے میں مزہ آئے گا، لذت آئے گی. اب اس سلسلے میں بہت مثالیں دی آگے، اربو کا قہوہ اور زیتون کی کڑواہٹ وغیرہ، تو مثالیں سب چھوڑ دیتا ہوں میں. کاموں کو چھوڑنا اختیار میں ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ اس کام کو چھوڑنا غیر اختیاری ہے، بلکہ اختیاری ہے. البتہ صرف ہمت کی ضرورت ہے. ہمت کو استعمال کر کے پختہ ارادہ کر لو کہ مجھے یہ چیز چھوڑنی ہے، چاہے اس کے نتیجے میں میرے دل پر آرے چل جاوے اور چاہے میرے اوپر پہاڑ ٹوٹ جاوے، لیکن میں اس کام کو چھوڑوں گا. اس طرح کرنے سے چند روز تکلیف ہوگی، دقت ہوگی، پھر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ عادت ختم ہو جائے گی. دیکھنے کی عادت جو پڑی ہوئی تھی، پوری لت پڑی ہوئی تھی، ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر کبھی اس کام کا دل میں تقاضا بھی ہوگا تو اس وقت بچنا دشوار نہیں ہوگا، آسانی سے بچ سکے گا. پھر اس کام سے بچنے میں ایسی لذت اور خوشی حاصل ہوگی کہ اس کے مقابلے میں اس کام کے کرنے کی لذت ہیچ ہو جائے گی. پہلے جو بد نظری میں لذت آتی تھی وہ لذت اس کو اب وہ بری معلوم ہوگی اور نفرت اس سے ہو جائے گی. خارش کی مثال دی ہے آگے. کھجلی جس کو آتی ہے تو لذت کھجلنے میں کیسی آتی ہے، لیکن یہ اس سے اور زیادہ اس کی کھجلی بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ اس کو کھجلنا پڑتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے، بدن خراب ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہمت کر کے شروع سے ہی جو ہے طے کر لے کہ مجھے کھجلنا نہیں، میں کیسے ہی تقاضا کھجلنا نہیں، ایسا پکے ارادے والا جو ہوگا وہ ایسا کر سکے گا تو پھر کوئی یہ پریشانی اس کو نہیں ہوگی. بد نگاہی کی لذت چھوڑ دو. جیسے خارش کی لذت کو چھوڑ دینے میں ہی آدمی کی صحت اور کامیابی ہے، اسی طریقے سے یہ بد نگاہی کی لذت چھوڑ دو. اسی طرح بد نگاہی کے نتیجے میں جو لذت حاصل ہو رہی ہے وہ خارش والی لذت ہے، یعنی جھوٹی لذت ہے. خارش میں جو لذت آتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے. اس کو چھوڑنے سے تکلیف ضرور ہوگی، لیکن ایک مرتبہ تکلیف اٹھانے کے بعد جب انسان چھوڑنے کا عادی ہو جائے گا اور اس کی نگاہ پاکیزہ ہو جائے گی اور اس کو پاک دامنی حاصل ہو جائے گی اور تقویٰ کی لذت حاصل ہوگی تو اس کے آگے گناہوں کی لذتیں بالکل ہیچ معلوم ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے.
بالکل جھوٹی لذت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ گناہ سے بچنے میں ایک طرف صحت کی لذت ہے، آدمی گناہ سے بچے گا، صحت جو ملے گی اس کی ایک لذت باطنی لذت ہوگی، دوسری طرف گناہ سے بچنے میں اس تصور کی لذت ہے کہ میں نے اپنی ایک بڑی خواہش کو اپنے محبوب حقیقی کے لیے قربان کر دیا، ایک بڑی خواہش میری تھی بد نظری کی، اس کو میرے اپنے محبوب حقیقی کے لیے قربان کر دیا، اس کو سوچے گا تو اس کی ایک الگ لذت آئے گی۔ جب کسی سے حقیقی محبت ہوتی ہے تو اس کے آگے اپنی خواہشات کو کچلنے میں بڑی لذت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت یہ تصور کرتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی یعنی جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، اسی کی دی ہوئی تھی یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اسی کی دی ہوئی تھی جان تو اس کو دے دی، اس کے لیے قربان کر دی، گناہ سے بچنے میں جو ہے عشق کی ایسی لذت پڑی ہوئی تھی کہ اس کے بچنے میں جان بھی دے دے وے آدمی تو یہ سمجھے گا کہ تو اس کی دی ہوئی تھی اس کو دے دی، اس میں کون سا حق ادا کیا ہم نے، اس کی محبت کا کون سا حق ادا کیا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک اور جگہ پر حضرت والا فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر انسان دو کام کرے، ایک یہ کہ اپنی ہمت کو استعمال کر کے چل کھڑا ہو، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس ہمت کے اندر قوت عطا ہونے کی دعا کرے، ہمت کے اندر طاقت آوے گی اللہ کے دینے سے، اللہ سے دعا بھی کرنی پڑے گی، اے اللہ مجھے ہمت عطا فرمائیے، اس گناہ سے بچنے کی ہمت میری کمزور ہے، اس کو طاقت عطا فرمائیے، دعا کرے کہ یا اللہ میری ہمت کمزور ہے، میں اپنی طرف سے یہ ارادہ کرتا ہوں کہ اب یہ نگاہ غلط جگہ نہیں اٹھے گی، لیکن یا اللہ میں کیا اور میرا ارادہ کیا، میں تو بہت ہی کمزور ہوں، میری ہمت کیا اور میرا عزم کیا، میرا ارادہ پکا ہو تو بھی وہ کچا ہی ہے، میں خود کچا ہوں، اے اللہ ہمت بھی آپ کے قبضے قدرت میں ہے اور ارادے بھی آپ کے قبضے قدرت میں ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے میری ہمت میں قوت عطا فرما دیجیے، ایسی دعا کریں، دعا کو سیکھو، اپنی رحمت سے میری ہمت میں قوت عطا فرما دیجیے، اے اللہ میں ہمت کا کمزور ہوں، میری ہمت میں طاقت عطا فرما دیجیے تاکہ میں اس گناہ سے بچ سکوں، اور اس عزم پر مجھے ثبات عطا فرمائیے، میں نے جو عزم پکا ارادہ کیا ہے اس کے اوپر میں ثابت رہوں، جمع ہوا رہوں، یہ نعمت مجھے عطا فرمائیے، اے اللہ مجھ سے اس شر کو دور فرما دیجیے، اس بد نظری کے شر کو برائی کو دور فرما دیجیے، ایسی دعا اللہ کے سامنے کرو، اور یہ دعا کرے کہ الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے زلیخا نے برے کام کے لیے دعوت دی، بلایا مکان بند کر کے، کمرہ سب دروازے بند کر کے، تو وہ بھاگے، اب جتنے اپنے بس میں ہے اتنا انہوں نے کیا، دروازوں پر تالے لگوا دیے تھے، تو اللہ اپنے بس میں جتنا تھا، جوان عورت ہے اور وہ خود بلا رہی ہے، تنہائی ہے، کوئی دوسری رکاوٹ نہیں ہے، وہ خود بھی جوان ہے، حضرت یوسف علیہ السلام خواہش ان میں بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر ایسا تھا کہ جتنا میرے بس میں اتنا تو کروں، میں یہاں سے بھاگ کر کے وہاں تک دروازوں تک جا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی الا تصرف عنی کیدہن، کیدہن میں جمع کی ضمیر ہے، جب جو ہے زلیخا بدنام ہوئی تو عورتوں نے تانا دیا، باقی لوگ عورتوں نے
یہ کیسی عورت ہے اپنے غلام پر فریبتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام غلام تھے اس وقت تک, اپنے غلام کے اوپر فریبتا ہے. تو اس تانے سے بچنے کے لیے اس نے ان عورتوں کی دعوت کی. اور دعوت کیسے کی؟ پھل فروٹ ہر ایک کے ہاتھ میں دیے اور چاقو دیے کہ اس سے پھل فروٹ کو کاٹ کر کھاؤ. ایسا کر کے پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو دوسرے کمرے میں تھے ان کو بلایا, اس جگہ پر جہاں یہ عورتیں تھیں دعوت میں آئی ہوئی, ان کو ان عورتوں کی نظر جو ہے یوسف علیہ السلام کے اوپر پڑی. اتنی خوبصورت یوسف علیہ السلام, تو وہ کہنے لگی ما ھذا بشرا, یہ انسان کوئی انسان نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اتنا نورانی, اتنا چہرہ, نورانی چہرہ. تو وہ پھل کاٹنے کی بجائے انہوں نے ہاتھ کاٹ دیے, جو قرآن میں ہے. قطعنا ایدیہن ہے نا, کیا ہے الفاظ؟ قطعنا ایدیہن, کاٹ دیے ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو. یہ واقعہ پورا جو سورہ یوسف میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, تو اس کے تو وہ عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کی تشکیل کرنے لگی کہ یہ تمہاری آقا ہے, تم ان کے غلام ہو, تمہیں ان کی بات مان لینی چاہیے. تو اس موقع پر یہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہ اے اللہ, اگر آپ نے ان عورتوں کے مکر کو مجھ سے نہیں ہٹایا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا, اپنے لیے جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. واہ واہ, کتنی بڑی انبیاء کے واقعات ہمارے لیے کتنے بڑے سبق کے واقعات ہیں. ہمیں اسی مقبول دعا کے ذریعے سے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. جو آدمی بد نظری کا شدید مریض ہو, شدید کہتا ہوں, اور اس کو وہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بچنا بہت مشکل ہے, تو اس مقبول دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے یہ کہے الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اے اللہ, ان عورتوں کے مکر کو آپ مجھ سے نہیں ہٹائیں گے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا, برا کام کر دوں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. آپ کی عظمت سے جہالت رکھنے والے جو دنیا میں ہے ان میں سے ہو جاؤں گا. حدیث شریف میں دعا آتی ہے اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی, اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں میرے نفس کے شر سے. نفس کا شر جو ہے وہ بہت اتنا خطرناک ہے کہ اللہ ہی اس سے بچا سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر منی, اور میری منی کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اوہو, منی کا شر کیا ہے؟ منی کا غلبہ جب آدمی پر ہوتا ہے اور بیوی ہونے کے باوجود آدمی پرائی عورتوں سے برے تعلقات رکھتا ہے اور منی وہاں خارج کرتا ہے, تو یہ کیا ہوا؟ منی کا شر ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. حدیث شریف میں ہے من استعف یعفہ اللہ, جو آدمی بچنے کا کی طلب اپنے اندر رکھے گا, گناہ سے بچنے کا اپنے لیے پاک دامن رہنے کی چاہت اور طلب اور ارادہ پکا رکھے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے. یعفہ اللہ, پھر کون بچائے گا؟ بچائے گا تو اللہ تعالیٰ. لیکن طلب اپنی ضروری ہے, ارادہ ضروری ہے, ہمت ضروری ہے, پکا ارادہ کرنا ضروری ہے, اس کے لیے تکلیف اٹھانا ضروری ہے. جو عفت حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عفیف بنا ہی دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, یہ حدیث میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اب کوئی یہ کہے کہ میں تو ہمت کا کمزور ہوں, میری ہمت میں مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ہمت میں قوت, لیکن ہمت اتنی کمزور ہے کہ اس میں قوت ہے آتی نہیں, میں کیا کروں؟ میں تنگ آ گیا ہوں, میں ارادہ پکا کر لیتا ہوں لیکن ٹوٹ جاتا ہے ارادہ. جب کوئی سامنے خوبصورت عورت آ جاتی ہے یا وہ جو ہے کسی کا فوٹو آ جاتا ہے تو اس کو اوپر جو ہے میں اپنے آپ کو قابو میں نہیں کر سکتا ہوں, کیا کروں؟ تو اس کے لیے ہمت کے اپنی ہمت کو قوی کرنے کا ایک نسخہ بتاتے آگے حضرت. یہ بہت اہم بات ہے. اسی ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضور نے جو مجھے بد نظری کا علاج بتایا کہ ہمت سے کام لے, میرے اندر ہمت میں طاقت ہی نہیں ہے, میری ہمت کے اندر طاقت ہی نہیں ہے.
اور تو میں کیا کروں؟ آپ نے ہمت کو کام میں لینے کا نسخہ بتایا ہے، تو ہمت کے اندر میری بہت ہی کمزوری ہے، کیا کروں؟ تو اس کا جواب حضرت نے کیا دیا ہے؟ ہمت کے استعمال سے قوت پیدا ہوگی۔ قوت جو تمہیں چاہیے تو کس سے پیدا ہوگی؟ ہمت کے استعمال ہی سے پیدا ہوگی۔ جواب میں حضرت والا فرماتے ہیں قوت بھی استعمال ہی سے پیدا ہوگی۔ اس کا جملہ ہے حضرت کے جواب کا، قوت بھی یعنی ہمت کے اندر قوت بھی استعمال ہمت ہی سے پیدا ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے سے فرض کر لیا کہ ہمت کمزور ہے لہذا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، بلکہ ہمت کو استعمال کرو اور اس کو جتنا استعمال کرو گے اس میں اتنی ہی قوت آئے گی۔ دنیا کی اکثر چیزیں ایسی ہے کہ ان کو جتنا استعمال کرو گے تو استعمال کے نتیجے میں آہستہ آہستہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ مثلا گاڑی ہے، اس کو جتنا استعمال کرو گے وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی، آخر میں جا کر ٹھپ ہو جائے گی۔ مکان کو استعمال کرو گے تو آہستہ آہستہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، کپڑا استعمال کرنے کے نتیجے میں پرانا ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ ان کو جتنا استعمال کرو گے ان میں اور زیادہ طاقت آئے گی۔ مثلا قوت حافظہ، یادداشت کی طاقت انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ اس کو آدمی جتنا استعمال کرے گا اتنا اس کا حافظہ قوی ہوگا۔ اس حافظے کو جتنا استعمال کیا جائے گا اتنی ہی قوت آئے گی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر میں نے قرآن حفظ کر لیا تو پھر دوسری چیزیں یاد کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور قوت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمت بھی ایسی چیز ہے کہ اس کو انسان جتنا استعمال کرے گا اتنی قوت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں مزید طاقت پیدا فرما دیں گے۔ حسن پسندی کا علاج، ایک صاحب نے حضرت والا کو لکھا مجھ میں اس قدر حسن پسندی ہے، یعنی حسن کو پسند کرنا، اچھی چیز کو پسند کرنا، اتنی یہ حسن پسندی کی بیماری ہے کہ معمولی چیزوں کو بھی نہایت قرینے سے اور خوش ترتیبی سے رکھتا ہوں کہ اچھی لگے، اور حسن صورت کی طرف بھی بے حد کشش ہے، یعنی اچھی صورت والی کوئی عورت خوبصورت آ جائے تو اس کی طرف بھی کشش بہت رہتی ہے۔ حضرت والا کا اس کا جواب عربی میں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صاحب عالم ہوں گے، اس لیے عربی میں جواب لکھا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے بعضہ خیر فاشکروا علیہا وبعضہ شر فاصبروا عنہا، اے غض البصر حیث امر الشارع بالغض ولو بتکلف شدید يحتمل زهوق الروح فإن الله غیور يشتد غیرته عن النظر إلى ما نهى الله أن ينظر إليه فالحذر أن يغيظ المحبوب الأكبر، یعنی جو حالت آپ نے لکھی ہے اس کا کچھ حصہ تو خیر ہے، اس کا ترجمہ سنیے، اس کا کچھ حصہ تو خیر ہے، چیزوں کو اچھی ترتیب سے رکھنا یہ خیر ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی چیز کی طرف رغبت عطا فرمائی ہے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اچھی چیز جو ہے چیزوں کو ترتیب سے رکھنا یہ اچھے جو ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اچھی عادت ہے۔ اور کچھ حصہ اس کا شر ہے، برائی ہے، وہ ہے حسن صورت کی طرف میلان، یعنی کسی عورت کی صورت اچھی ہے نامحرم عورت کی صورت کو دیکھنے کے لیے مائل ہونا، یہ برا ہے جس کا دیکھنا جائز نہیں، تو اس پر صبر کرو، اس سے اپنے نگاہ کو نیچے رکھو، اگرچہ اس میں اتنی تکلیف ہو کہ جان نکلتی محسوس ہوتی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بڑے غیرت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بڑی غیرت آتی ہے کہ بندہ ایسی چیز کو دیکھے جس کے دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ جب تمہارے اندر حسن پسندی ہے اور حسن اچھا لگتا ہے اور حسن سے محبت ہے تو پھر حسن کا جو کمال ہے وہ تو اللہ جل شانہ کے پاس ہے اور وہی محبوب اکبر ہے۔ بس اس دنیا کی معمولی حسن کے خاطر اس محبوب اکبر کو ناراض کرنا کیسی غیرت کی بات ہے، اس سے بچو۔
اب ایک مضمون سنیے، زنانہ اشیاء کی فروخت۔ بعض لوگ کی دکان ہوتی ہے جس میں عورتوں کی ضرورت کی چیزیں وہ بیچتے ہیں، تو عورتیں زیادہ آتی ہے وہاں۔ اب عورتیں زیادہ آئے گی تو ان کے اوپر نظر بھی جو ہے آدمی کی جائے گی، تو یہ بد نظری کی بیماری اس کی بڑھتی چلی جائے گی اور اس کی عادت پختہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس سے کیسے بچے؟ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں مردوں کو عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے، مثلا عورتوں کی چیزوں کی خرید و فروخت کرنے والے دکاندار، زیورات کے تاجر، زیورات بیچنے والے، ان کے پاس عورتیں آئے گی۔ ہاسپٹل کے ڈاکٹر، ان کو بھی عورتوں سے واسطہ پڑے گا۔ ملازم ہاسپٹل میں ملازم رہتے ہیں، ان کو بھی عورتوں سے واسطہ پڑے گا وغیرہ۔ ایسے مواقع پر بدنگاہی سے بچنے کے طریقے پر روشنی ڈالے تو بڑی عنایت ہوگی۔ یہ حضرات واقعتاً سب سے زیادہ مشکل میں گرے رہتے ہیں۔ اوپر جو لوگ عورتوں سے واسطہ رکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں، کیونکہ ہر وقت عورتوں سے سابقہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے بچنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس پر عمل کرنا ناممکن ہو، اس کے بس میں نہ ہو، ایسا حکم کوئی دیا ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لے کہ عورت کو دیکھنا اور اس کے چہرے پر نظر ڈالنا بذات خود گناہ نہیں، بلکہ یہ اس وقت گناہ ہوتا ہے جب لذت لینے کی نیت سے نظر ڈالے، یا اس وقت عملاً لذت لینا ہو رہا ہو، لذت لینے کی نیت ہو یا عملاً لذت لے رہا ہو، تو یہ نظر ڈالنا گناہ ہے، یہ ہے بد نظری، اس لیے بد کا لفظ لگایا جاتا ہے، بد نظری۔ اس وقت نظر ڈالنا حرام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عمل کے دوران کسی عورت سے بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آ گئی اور اس بات چیت کے دوران نہ لذت لینے کا قصد ہے نہ عملاً لذت لینا ہو رہا ہے، تو اس حد تک عورت کو دیکھنا حرام نہیں، لیکن چونکہ اس کا معلوم کرنا مشکل ہے کہ کہاں لذت کا قصد ہے اور کہاں لذت کا ارادہ نہیں ہے، یا کہاں عملی طور پر لذت لے رہا ہے اور کہاں نہیں لے رہا ہے، اس میں تمیز کرنا مشکل ہے۔ اس لیے یہ کہہ دیا گیا کہ عورت کو دیکھو ہی مت۔ اس وجہ سے قرآن کریم نے بھی غض بصر کا حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ ایمان والوں سے یہ کہیے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ تو یہ غض بصر کا حکم قرآن نے مطلقاً دیا ہے، اس لیے کہ تم کہاں کہاں یہ امتیاز کرتے رہو گے کہ یہاں لذت لینا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور کہاں لذت لینے کا قصد ہے یا کہاں نہیں ہے۔ لہذا آسان رستہ یہی ہے کہ نظر ہی مت ڈالو، نظر اٹھا کر مت دیکھو۔ اب جن مردوں کو زیادہ سے زیادہ عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے ان کے لیے سب سے پہلا حکم یہ ہے غض بصر سے کام لے، یعنی اپنی نظر کو نیچے رکھ کر کے ان سے جو بات کرنی ہے کر لے۔ اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عورتوں سے معاملہ کرتے وقت ان کی طرف آدمی دیکھے بھی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ایسے موقع میں کام کرتے ہیں مگر ان کی نظر اٹھتی نہیں، نظر نیچی رہتی ہے اور ضروری بات کر لیتے ہیں، ان کو جو چیز دکھانی ہے دکھا دیتے ہیں۔ اور اگر بالفرض کہیں نظر اٹھانے کی ضرورت پیش ہی آ جاوے تو اس نظر کو التزاز سے محفوظ رکھے، لذت لینے سے محفوظ رکھے۔ جیسے ڈاکٹر کو انجیکشن دینا ہے تو اس میں جو ہے وہ مجبوری ہے، تو کیا کرے؟ اپنے دل میں لذت لینے کا جو ہے عمل نہ ہونے دے، التزاز یعنی لذت لینا، یہ نہ ہونے دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ میری حفاظت فرمائیے۔ اور اگر نظر پڑتے وقت کچھ قصد لذت ہو جاوے تو فوراً استغفار کرے۔ قصد لذت دل یعنی ارادہ لذت کا اگر ہو جاوے تو یہ تو جو ہے
فوراً استغفار کرنے کے قابل ہے، فوراً استغفار کرے، توبہ کرے۔ آگے ایک واقعہ سناتے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا مجاہدہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ ہے، تقریباً 20 یا 30 سال حضرت کی صحبت میں رہے ہیں، اتنے بڑے خلیفہ یہ ہمارے حضرت، یہ چونکہ مولانا تقی صاحب کے شیخ اول ہے، مرشد اول ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس سرہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر تھے، اور مطب چلاتے تھے، یعنی دواخانہ چلاتے تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بتا کر یہ مطلب شروع کیا تھا۔ پہلے وکالت کرتے تھے، جب مطلب شروع کیا تو وہاں مرد بھی آنے لگے اور عورتیں بھی آنے لگی۔ حضرت فرماتے تھے کہ ابتدا میں بعض اوقات علاج کے لیے میں گھر پر بھی چلا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے ایک گھر میں علاج کے لیے بلایا گیا، وہاں ایک خاتون بیمار تھی، ایک عورت بیمار تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس خاتون کا لباس بھی پوری طرح اس کے بدن کو چھپانے والا نہیں ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ بعد میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، پاکستان جانے کے بعد وہاں سے یہاں خط لکھنا، آپ سوچے خط لکھا کہ حضرت میں پہلے وکالت کرتا تھا، اس میں دوسری قسم کا فتنہ تھا، یعنی جھوٹ کو سچا کر دینا پڑتا تھا، اور اس ڈاکٹری میں اور قسم کا فتنہ ہے، عورتوں سے ہر وقت واسطہ پڑتا ہے، میں کیا کروں؟ جواب میں حضرت والا نے 2 جملے لکھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنی نگاہ اور دل کی حفاظت کیجیے، 2 چیزوں کی، نظر کی بھی حفاظت کیجیے، عورت کے اوپر نظر نہ ڈالیے، اور دل میں بھی جو ہے قصد لذت کا نہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دعا کر کے، یا اللہ آپ ہی مجھے اس سے بچا سکتے ہیں، آپ میری حفاظت فرمائیے، ایسی دعا کر کے پھر اپنے اختیار سے کام لے گئے، اپنی ہمت سے کام لے گئے کہ نظر نہ ڈالے، اور نظر ڈالنے میں جو لذت کا قصد آدمی کو رہتا ہے وہ قصد بھی اپنے اندر نہ رکھے، یہ اختیاری چیز ہے قصد نہ رکھنا۔ تو یہ 2 جملے میں جواب دے دیا، اور پھر کہا کہ میں بھی دعا کرتا ہوں تمہارے لیے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی فرماتے ہیں کہ جب یہ خط آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر مطلب میں بیٹھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرا دل اس معاملے میں پتھر ہو گیا۔ وہ اس دن سے لے کر آج تک کبھی میں نے کسی عورت پر نظر ڈالنے کا ارادہ ہی نہیں ہوا۔ عورتیں آتی تھی لیکن ان پر نظر نہیں ڈالتا، نظر نیچے رکھ کر کے بات کر لیتا۔ ایسے اللہ والے دنیا میں ہے، آج بھی ہے۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ کی حفاظت اس طرح کی کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ غض بصر کرنا، یعنی نظر کو نیچی رکھنا، اور جب عورت سامنے آ جاوے تو نگاہ نیچی کر لینا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی عادت کیوں نہ ڈال لی جاوے کہ سامنے چاہے مرد ہو یا عورت نگاہ نیچی ہی کر کے بات کی جاوے۔ چنانچہ میں نے اس کی مہینوں تک مشق کی کہ سامنے مرد ہو یا عورت نگاہ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں، جب بھی کسی سے بات کی نگاہ نیچی کر کے ہی بات کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سامنے مرد ہے یا عورت، بوڑھا ہے یا جوان ہے۔ ہمارا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ نگاہ نیچی رہے۔ اللہ کی مدد ہمت پر آتی ہے، یہ آگے آخری عنوان ہے، آدھا سوا رہ گیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب آدمی ان چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے حالات میں مبتلا فرماتے ہیں تو پھر آسانی بھی پیدا فرماتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بندے کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، اس کی مدد نہ کرے۔ اگر انسان بچنے کا ارادہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے اور اپنی طرف سے تھوڑی بہت ہمت کا استعمال کرے تو میرا تو اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کی ضرور مدد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اگر انسان بچنے کا ارادہ ہی نہ کرے
فکر ہی نہ کرے بلکہ غفلت میں پڑا رہے، یہ بہانہ بنائے رکھے کہ میں تو ایسی جگہ میں مبتلا ہوں کہ بچ ہی نہیں سکتا، ہر وقت عورتوں سے واسطہ ہے، عورتیں ہر وقت سامنے آتی ہے، میں کیا کروں، یہ سب بے فکری کے بہانے ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا کوئی وعدہ نہیں، کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور اس گناہ سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔